بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں آج جس واقعے کے بارے میں عرض کروں گی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مبارک خواب کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان لانے اور ان کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علی الصبح یہودی علماء کے میں سے ایک عالم کے پاس گئے اور اس کی تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا، یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا اور اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی، ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ناظرین، آج اسی واقعے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا تاکہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔